اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے پورے مہینے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور پاورفل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی حل ہوگی، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہوں گی۔ پریشانی کاروبار یا رزق کی تنگی کی وجہ سے ہو، یعنی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر دعا رب کریم ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کو بہت برکتوں والا مہینہ کہا ہے۔ آج جو وظیفہ، جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، یہ وظیفہ، یہ عمل اولیاء کا عملی اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو بندہ آج اس وظیفے کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنے گا، انشاءاللہ اسے خوب فائدہ ہوگا، خوب نفع پائے گا، خوب ترقیاں حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ پہلے آپ نے روزانہ 3 مرتبہ یہ نبوی دعا پڑھنی ہے جو آقا علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں پڑھی۔ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، دعا توجہ سے سن لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکتیں ڈال دیجئے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ اس دعا کو آپ نے روزانہ پورے دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی رجب کے پورے مہینے میں آپ نے اس دعا کو دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ پہلے تو آپ نے رجب کے مہینے میں یہ دعا، یہ نبوی دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو اللہ سے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ آپ نے دن میں 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فجر، ظہر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نماز کے ساتھ نہیں پڑھنا تو آپ صبح، دوپہر، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے دن میں 3 ٹائم اور 3 مرتبہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے صبح 3 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو آپ نے 3 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ظہر کو بھی آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر آپ نمازوں کے ساتھ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو آپ نے صبح، دوپہر اور شام، یعنی 3 ٹائم آپ نے دن کے ڈیوائیڈ کر لینے ہیں اور تینوں ٹائموں میں آپ نے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے
اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نے صبح دوپہر شام کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رجب کے پورے مہینہ میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ رجب کے مہینے کے کچھ دن تو گزر گئے ہیں، اب میں یہ وظیفہ نہیں کرتا یا نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں۔ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو یہ وظیفہ ملے اسی دن سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے، چاہے رجب کے 10 دن گزر جائیں، چاہے رجب کے 20 دن گزر جائیں، چاہے رجب کے 2 دن ہی کیوں نہ رہ جائیں، آپ نے اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ وظیفہ پہلے مل گیا ہے وہ پورے مہینے میں پورا مہینہ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، آپ کی مالی پریشانی کو حل کرے گا، جسمانی بیماریوں کو دور کرے گا، جسمانی بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور آپ صحت مند تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں۔ نبوی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رجب میں پڑھی، وہ آپ نے دن میں ایک ٹائم پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی اگر آپ دن میں اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں، اس دعا کو پڑھنے لگے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ ایک ٹائم میں آپ نے 3 مرتبہ اس نبوی دعا کو پڑھنا ہے، یعنی دن میں ایک ٹائم پڑھنا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو تیسرا کلمہ بتایا ہے اس کو آپ نے 3 ٹائم پڑھنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نمازوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو نماز کے بعد پڑھنے کا تو آپ اسے دن کے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، صبح دوپہر شام۔ یہ بہت ہی مبارک، بہت ہی مفید، بہت ہی آسان، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی دور کرے گا اور آپ کو جسمانی روحانی ترقیاں عطا کرے گا، آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گا، اور بڑی سے بڑی مشکل مصیبت بھی آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو رجب کے پورے مہینے میں کر کے تو دیکھیں، پھر اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو مالی فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، مالدار ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے آپ نے خصوصی جب دعا مانگنی ہے تو رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ضرور سنے گا، کیونکہ جب آپ نے پورے دن میں نبوی دعا پڑھ کے اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشہ قدم پر چل کے کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنا کر جو اللہ سے دعا کی جائے، رب کریم اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی حل ہوگی، مصیبت دور ہوگی اور آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے اس عمل کو آج سنا ہے وہ آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں اور رجب کے پورے مہینے کی برکتیں، رحمتیں لوٹیں۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اور اس مہینے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی باتیں منوائیں، اپنی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اپنی حاجات کو پورا کریں۔ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اور اگر آپ اس وظیفے کو 3 ٹائم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 منٹ لگیں گے۔ یعنی وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے صرف 5 منٹ لگیں گے، اور یہی 5 منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کی مالی حالت کو بدل سکتے ہیں، آپ کی جسمانی حالت کو بدل سکتے ہیں، آپ کی پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی اس عظیم نبوی دعا اور تیسرے کلمے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔